السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حج یا عمرے کے مبارک سفر میں مستورات کے لیے پیش آنے والے 10 اہم مسائل جن کا جاننا مستورات کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر دوران سفر یہ مسائل پیش آ جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو سکتا ہے کہ حج کے ارکان میں کمی ہو جائے اور عمرے کے ارکان میں کمی ہو جائے، اور آپ کو معلوم نہ ہو تو انجانے میں یہ عمل پورا ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا حج مکمل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ عمرہ مکمل نہ ہو۔ تو اس لیے ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن عام طور پر سفر میں یہی مسائل پیش آتے ہیں، اس وجہ سے ان مسئلوں کو منتخب کر کے سوال و جواب کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سماعت فرما لیں۔ سوال نمبر 1، کیا عورت پر بھی حج فرض ہے؟ جواب: اگر سفر کے پورے خرچے کا انتظام ہو جائے، عورت کے لیے سفر کے پورے خرچے کا انتظام ہو جائے اور محرم ساتھ ہو تو عورت پر بھی حج فرض ہے۔ اگر محرم ساتھ نہ ہو تو حج نہ کرے، کسی کو حج بدل کرا دے، یا انتقال کے وقت تک بھی محرم کا انتظام نہ ہو تو ایسی صورت میں انتقال کے قریب یا انتقال ہونے کا بالکل یقین ہو چکا ہے کہ اب مجھے دنیا سے جانا ہے، تو ایسی صورت میں وصیت کرا دے کہ میری طرف سے کسی کو حج بدل کرا دے۔ بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے، چاہے حکومت کی طرف سے اجازت بھی مل جائے، اسی میں عورت کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اگر دوران سفر عورت کی طبیعت بگڑ جائے تو اب اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پکڑنے کی نوبت آ جائے تو اسے اب کون پکڑے گا؟ سب نامحرم ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب تک محرم کا انتظام نہ ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ حج کا سفر نہ کرے اور عمرے کا سفر بھی نہ کرے۔ سوال نمبر 2، کیا حج کے سفر میں بھی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض یہ ہے، جی ہاں، پردہ کرنا ضروری ہے۔ حالت احرام میں احرام کی پابندی پر عمل کرے، اس کے بعد پردے کا جو حکم ہے مکمل اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ مبارک سفر ہے، اس میں کیا ضرورت ہے، وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر پردے کو غیر ضروری نہ سمجھے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد مختلف ملکوں سے عورتیں آتی ہیں، اپنے حساب سے وہ پردہ کرتی ہے، تو وہاں کے اس ماحول کو دیکھ کر، وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر پردے کو غیر ضروری نہ سمجھے، اس لیے کہ وہاں کی عورتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے دلیل تو شریعت ہے۔ اپنے ملک میں ہو، یہاں بھی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم نے مکہ اور مدینے میں ہے تو وہاں بھی اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ وہاں کے حالات کو دیکھ کر، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر، وہاں کے عورتوں کو دیکھ کر پردے کو غیر ضروری نہ سمجھے۔ سوال نمبر 3، مکہ اور مدینے میں کون سے کپڑے پہنے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ اور پوری زندگی ایسے کپڑے پہنے جس کو شریعت نے پہننے کے لیے کہا ہے۔ شریعت میں جن کپڑوں کو پہننے کے لیے کہا ہے ایسے کپڑے پہنے، ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کی حیت نظر آئے، اور ایسا باریک کپڑا بھی نہ پہنے جس سے جسم نظر آتا ہو۔ پورے پردے کا خیال رکھے، جب مکہ مدینہ میں ہو اس پر عمل کرے، اور اپنے ملک کو آ جائے تو وہاں بھی اسی پر عمل کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، عورت کا احرام کیا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ عورت کا احرام صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چہرے کو کھلا بھی رکھنا ہے، اور دوسرا پردہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے دونوں پر عمل ہو جائے
تب اس لیے فرمایا کہ ایسی صورت میں کیپ کا استعمال کریں، جو ٹوپی ہے جو کیپ کی شکل میں ہوتا ہے اس کا استعمال کر کے اوپر سے کپڑے کو ڈال دے تاکہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، اور اس صورت میں آپ کا احرام بھی ہو جائے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عورت کو کوئی اور احرام کا کپڑا نہیں ہے، جو چاہے عورت کپڑا اور جس رنگ کا چاہے کپڑا پہن سکتی ہے۔ سوال نمبر 5، کیا عورت حالت احرام میں مہندی اور خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ مہندی نہ لگائے۔ اگر پہلے سے ہاتھ میں ہے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں مہندی لگا رکھا ہے تو اب کوئی حرج نہیں ہے، حالت احرام میں مہندی نہ لگائے۔ اسی طرح خوشبودار چیزیں مثلاً کریم، پاؤڈر وغیرہ اس کا بھی استعمال نہ کرے۔ سوال نمبر 6، حج کی نیت کرنے کے بعد اگر ایام شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ ایسی حالت میں حج کے پورے ارکان کو اسی حالت میں کر لے، یعنی وقوف عرفہ، مینا، مزدلفہ اور جمرات، یہ پورے جتنے بھی ارکان ہیں اسی حالت میں پورے کر لے۔ البتہ طواف زیارت نہ کرے، طواف زیارت کو مؤخر کر دے، یعنی دیر کرے جب تک پاک نہ ہو جائے۔ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر لے۔ اگر اپنے ملک کو نکلنے کا وقت آ جائے اور طواف زیارت نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں ایک دم دے دے اور اپنے ملک کو لوٹ جائے، آپ کا وہ حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7، عمرے کی نیت کرنے کے بعد اگر ایام شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اب عمرہ نہ کرے، پاک ہونے کے بعد احرام باندھ کر شروع سے عمرہ کر لے۔ سوال نمبر 8، دوائی استعمال کر کے کیا ناپاکی کو روک سکتے ہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اگر وہاں جانے کے بعد 2 یا 3 دن میں، یعنی آپ دوا استعمال کر لیے، ناپاکی یعنی ایام آپ کے ختم ہو گئے، ناپاکی نظر نہیں آئی، آپ نے احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اگر فوراً ناپاکی نظر آ گئی، یعنی ایام شروع ہو جائے تو آپ پر دم دینا پڑے گا، آپ پر دم دینا واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوائی کو استعمال نہ کرے۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد اگر ایام شروع ہو جائے تب عمرہ ترک کر دے اور پاک ہونے کے بعد پھر احرام باندھ کر عمرہ کر لے۔ سوال نمبر 8، ناپاکی کی حالت میں کون سے اعمال کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ نماز کے علاوہ پورے اذکار، یعنی ذکر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جتنے بھی ہیں پورے اذکار کر سکتی ہے اور وظائف پورے کر لے سکتے ہیں، اور جو دعائیں مسنون ہے وہ بھی کر لے سکتی ہے، اس کے اوپر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 10، کیا عمرہ یا حج کرنے کے بعد عورت بھی اپنے بال کو کاٹنا ہے؟ جی، جواباً عرض یہ ہے کہ جی ہاں، کاٹنا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے بال نہ کاٹے، بلکہ چوٹی کے نیچے کے حصے میں انگلی کے پور کے برابر بالوں کو کاٹ لے، وہی کافی ہو جائے گا۔ جتنی مرتبہ عمرہ کرے گی اتنی مرتبہ بال کا کاٹنا ضروری ہے، ورنہ دم دینا لازم ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یہ 10 اہم مسائل ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں، آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔